وبا میں اذان دینا کیا جائز ہے، اور 10 بجے کے قریب مساجد میں اسپیکر میں اذان دینا کیسا ہے؟ وبا میں، مصیبت میں، پریشانی میں، تکالیف میں اپنی رب کو پکارنا سب سے بہترین عمل ہے۔ مجھے تو تعجب ہے ان لوگوں پر جو اذان دینے کی مخالفت کرتے ہیں۔ اذان میں کیا ہے؟ ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور صرف ایک جو اس طرح کی مصیبتوں میں اذان دی جائے اس میں سے صرف ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ ہم حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کا جب وہاں کرتے ہیں اس کی بجائے ہم کوئی اور لفظ استعمال کر لیں۔ مثلاً ہم وہاں پر اغثنی یا رسول اللہ پڑھیں، یا پھر ہم وہاں اللہ رب العزت سے مدد مانگیں، یا کوئی دعائیہ لفظ پڑھیں، کیونکہ حی علی الصلاح کی معنی یہ ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، اور حی علی الفلاح کی معنی یہ ہے کہ فلاح اور نیکی کے کام کی طرف آ جاؤ۔ تو چونکہ اب نماز نہیں ہے اس اذان میں، اسی لیے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی بجائے کوئی اور لفظ استعمال کیا۔ رب کی تعظیم بیان کی جائے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی درود شریف پڑھی جائے، کوئی دعا کی جائے ان الفاظ میں۔ بقیہ فقہاء نے لکھا ہوا ہے کہ فتنہ، فساد، مصیبت یا تکلیف وبا کی وقت میں اذان دینا یہ استحباب کا درجہ رکھتے ہیں، مستحب ہے۔ اور دلیل کے طور پر یہ حدیث شریف پیش کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک جب کچھ غمگین ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے لیے غم تو دنیا کی کوئی نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے کچھ بعض اوقات ایسے آتے تو حضور کیا فرماتے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوتے تھے ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے خوش کر دو۔ تو بلال کوئی لطیفہ نہیں سناتا ہوتا، کوئی نخرہ وغیرہ کوئی نہیں کرتا ہوتا تھا۔ بلال کیا کرتا؟ آپ اذان دینا شروع کر دیتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اشہد ان لا الہ الا اللہ جیسے اذان کے الفاظ ہو۔ اب اس میں سے اگر آپ بلال کی اس اذان کو اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے نا، تو وہاں پر جب حضور ان کو فرماتے ارحنی یا بلال، تو وہ دو پوزیشن ہوتی، یا تو نماز کا قرب ٹائم تھا، قریب نماز ہوتی، تو جب قریب نماز ہوتی تو پھر وہاں پر بلال رضی اللہ عنہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پڑھتے ہوتے تھے، تو حضور کیسے خوش ہوتے؟ حضور ایسے خوش ہوتے کہ حضور وہاں پر نماز پڑھا کرتے ہوتے تھے اور فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کا ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ایک تو یہ پوزیشن ہوئی۔ دوسرا، اگر وقت نماز کا نہ ہوتا تو اگر آپ بلال رضی اللہ عنہ کی اس اذان کی کیفیت کو جاننا چاہیں گے تو آپ تواریخ کو دیکھیں گے کہ اس وقت پھر بلال حی علی الصلاح حی علی الفلاح نہیں پڑھا کرتے ہوتے تھے، کوئی اور لفظ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوتے تھے۔ تو اسی لیے اذان جو ہے وہ وبا اور مصیبت، اس پر علماء اہل سنت والجماعت نے ضخیم کتابیں بھی لکھی ہیں اور اس کو جائز قرار دیا ہوا ہے۔ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو لوگوں کو اللہ رب العزت کی یاد اور اللہ کو پکارنے سے منع کرتے ہیں۔ پہلے تو کہتے ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ نہ پڑھو، اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب اللہ اکبر بھی منع کر لو، یہ بھی آپ نہ کر لیا کرو۔ اور آپ نے سوال میں پوچھا ہے کہ 10 بجے اذان دینا، وہ فکس ٹائم کوئی نہیں ہے، فکس نہیں ہے کوئی ٹائم۔ آپ جس وقت اللہ کی بارگاہ میں اذان بلند کرنا شروع کر دیں تو بلند کر دیں۔ اور تیسرا سوال جو آپ کی اس سوال میں ہے کہ لاؤڈ سپیکر پر مسجدوں میں اذان دی جاتی ہے، تو مسجدوں میں وہ اذان اس بنا پر نہیں دی جاتی کہ وہاں پر نماز کے لیے آئیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ اعلان تو ہو گیا، تو بھائی ہماری مساجد میں تو فوتگی کا بھی اعلان ہو جاتا ہے، ہماری مسجدوں میں تو اللہ معاف فرمائے بھینس اپنے گھر سے مس پلیس ہو جائے نا تو بھینسوں کا بھی اعلان کیا جاتا ہے، گمنام چیزوں کا بھی اعلان کیا جاتا ہے، بچہ مل گیا ہے، اور تو اور ویکسینیشن والی بھی آ جائے نا تو مولوی صاحب وہاں پر اذان دے دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی لوگوں آ جاؤ، ویکسینیشن والے آئے ہوئے ہیں، پولیو پلا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ الگ بات ہے، وگرنہ اپنی اپنی گھروں میں نماز اذان دیں، اپنی اپنی گھروں میں آواز لگائیں، اپنی اپنی گھروں میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے۔ اور اذان اتنا بہتر فعل ہے کہ حدیث شریف میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو اتنا دور بھاگتا ہے
کہ وہ اس اذان کی آواز کو نہ سماعت کرے، تو کیا صورتحال ہوگی ان شیطانوں کی اور ان شیطانوں کی؟ جب اللہ کی نام کو بلند کیا جاتا ہے تو یہ شیطان بھی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہوں گے اور کہیں گے شرک ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، اور وہ شیطان تو ویسے ہی بھاگتا جا رہا ہوگا۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔